بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے ناظرین۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ واقعہ ہی تہجد سے معجزے کرتا ہے، اور یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں؟ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا کارخانہ تو اتنا وسیع ہے کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور تم کبھی جان نہیں سکتے۔ دیکھو، اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نام لینا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کے انتظار میں رہتا ہے، تو یاد کرو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا، تو لوگ انہیں تانا تشنی کا نشانہ بناتے تھے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تمہیں بھول گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیا کرتے تھے آنے والے بہترین دنوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سکون آ جایا کرتا تھا، اور اس طرح آپ کی غم کی کیفیت بھی ختم ہو جایا کرتی۔ تو آج اگر تمہاری زندگی کسی وجہ سے حبس زدہ ہو گئی ہے، تو بہت جلد اللہ تعالیٰ وہ باد نسیم بھی چلائے گا جو تمہارے دل دماغ کو اطمینان اور سکون دے گی۔ اور جانتے ہو، قبول دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی جو تم چھوٹی سی چیز مانگتے ہو، مگر ایک خاص وقت میں اللہ تعالیٰ کوئی بڑی چیز اور بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، اور واقعہ ہی تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو مشیت بنائی ہے وہ دراصل یہ تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی جائے، اور تمہیں اپنی پسند کا راستہ اختیار کرنے کی قدرت بخشی جائے، تاکہ جو دو راستے خیر و شر کے تمہارے سامنے ہیں اپنے لیے پسند کرو اور اس پر چل سکو، تاکہ ہر ایک جو کچھ بھی پائے اپنی کوشش سے پائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہارا نقصان ہے۔ جانتے ہو جو محبتیں
اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ کر کی جائیں، وہ ایک دن تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیتی ہیں، کیونکہ محبت، وفا اور جفا کا وہ کھیل ہے جس میں شیطان تمہیں ایک حسین اور خوبصورت سفر کا جھانسا دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ سے جفا کی تاریخ راستوں میں دھکیل دیتا ہے، مگر وہ ارض و اسماء کا مالک اپنی محبت سے بھرا خوبصورت بادل تم پر برسانے کا منتظر رہتا ہے۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ میں پیدا کر دیتا، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی، اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانیاں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے معجزاتی خوشیوں تک لے جائیں گی، تو جان لو کہ جب تم اپنی امیدوں کے ٹوٹ جانے سے کمزور پڑنے کی بجائے اللہ کی محبت سے جڑ کر مضبوط اور مطمئن رہتے ہو کہ اللہ ہی کافی ہے، تو وہ رحمان تمہاری زندگی میں حیران کن معجزوں کی صورت میں وہ خوبصورت راہیں ہموار کرتا ہے جو تمہیں خوبصورت منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنتی ہیں۔ اور جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے، تو یہ خاص نشانی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ جب تم اپنے مقاصد اور اپنی حدود میں تجاوز نہیں کرتے اور تمہارا یقین اور توکل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی وابستہ رہتا ہے، تو جان رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری محبتیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خود خیر کو لبیک کہتے ہیں۔ تو جان رکھو تمہارے یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی، تمہارے رب کی عطائیں اتنی ہی ثمردار ہوں گی۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارے سجدے اور تمہارے آنسو ان قریب تمہاری متلاشی آنکھوں کو وہ نظارے کرائیں گے جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ بہت جلد وہ مہربان رب اپنی رحمت کے تمام خزانے کھول کر اپنی عطاؤں کی بارش تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔